أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. منافقین اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یہ سورہ نساء کی 142 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے کئی ایک آیتوں سے منافقین کے احوال کا تذکرہ چل رہا تھا. ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کی عادتوں اور ان کی خصلتوں کے بارے میں واضح فرمایا. سب سے پہلے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ظالموں کے عمل سے. اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو کون جو ہے ان سے چھپا سکتا ہے کوئی بات بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے کر رکھی ہے. جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. اور اس میں ان لوگوں کی نمازوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ نمازوں کو آتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ اور انتہائی جو ہے سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ آ کر نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں. 3 ان کی خرابیاں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک تو نمازوں میں سستی اور کاہلی، دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، نمازیں پڑھنا یا دیگر کام جو کرتے تھے وہ صرف ریا اور نمود کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا. اور تیسری خرابی ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتے تھے. یہ اس وجہ سے کہ نمازوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ نماز کو وہ فرض سمجھتے ہی نہیں تھے. جب فرض ہی نہیں سمجھتے تو پھر اس کے ثواب کے اوپر اعتقاد ان کو کہاں سے ہوگا، جبکہ نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے اور اشرف ترین جو ہے فرض ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی ایسے خیالات رکھتا ہے جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہو اور اخلاص ہی نہیں ہو اور خشیت الہی سے خالی اور محروم ہو تو پھر وہ نمازوں کی اہمیت کو کیا جانے. اسی لیے سورہ ماعون میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کی. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ یعنی ویل ہے ان کے لیے، اور کس وجہ سے کہ وہ نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. غفلت برتتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کی غفلتیں ہو سکتی ہیں نماز سے متعلق، جیسا کہ نماز کو بالکل منمانی انداز میں ادا کرے، جب چاہا پڑھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، دن میں 1-2 بار پڑھ لیا یا ہفتے میں 1-2 بار پڑھ لیا یا جمعہ کو پڑھ لیا، یا اس کے آداب و شرائط کو جانے بغیر ادا کر لیا، یا جماعتوں کے بغیر پڑھ لیا، یا اوقات نماز دیکھے بغیر جب وقت ملا، جب فرصت ملی اس وقت پڑھ لیا، یا شرائط کا لحاظ نہیں کیا، طہارت کا لحاظ نہیں کیا. کئی ایک چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں کو جو ہے لحاظ اور رعایت کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ خرابی ہے ان نمازیوں کی. جب نمازیوں کی خرابی ہے نماز پڑھنے کے بعد، تو جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی کتنی خرابی ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے آج. لیکن آج کے مسلمان کیسے ہو گئے ہیں، جبکہ اس زمانے میں مسلمان ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کو نمازوں میں شامل ہونا پڑتا تھا. منافقین وہی تو تھے کہ دکھانے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں وہ جا کر شریک ہوتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے دکھانے کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات فرمائی کہ منافقوں پر
عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، 2 نمازوں میں ذری سی غفلت برتتے تھے وہ لوگ، ورنہ 3 نمازوں میں تو وہ لوگ بھی شامل ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں یعنی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے کم از کم یہ تو کرنا ہی پڑتا تھا کہ وہ نمازوں میں شریک ہو جائے، لیکن آج اپنے آپ کو مومن کہلوانے کے خواہش مند ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو مساجد کے متولی اور صدر بنے بیٹھے ہیں، لیکن ان کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ مسجدوں میں حاضر ہو جائیں اور اللہ کے روبرو حاضر ہو کر جو ہے نمازوں کی ادائیگی کریں، وہ بھی جو ہے آنا گوارا نہیں کرتی۔ اور کتنے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے قائد بنے بیٹھے ہیں، ہیرو بنے بیٹھے ہیں، ان کو بھی یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی جو خرابیوں کا تذکرہ کیا کہ ایک تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، یعنی بالکل بے دلی کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کو یعنی یہ سمجھنا ہی نہیں کہ یہ اللہ کی روبرو حاضری ہے، اور اس میں بڑی چستی کے ساتھ جو ہے ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور ہمیشہ اپنے تن یعنی جسم اور دماغ کو جو ہے سامنے رکھ کر کہ میرا جو ہے میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، یہ اس کی توفیق نہیں ہوتی تھی ان لوگوں کو۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ دکھانے کے لیے، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ سمجھ کر جو ہے یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کام کرتے تھے، اخلاص تو ان کے پاس تھا نہیں۔ اور نماز چونکہ وہ فرض ہی نہیں سمجھتے تھے، اور اس کو بس ایسے ہی دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر ذکر کا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کبھی کرتے کبھی نہیں کرتے، تھوڑا سا کرتے، یا بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف کھڑے ہو جاتے نمازیوں کی صورت اور شکل بنا کر، کچھ پڑھتے ہی نہیں۔ تو اس میں یہ 3 خرابیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ایک حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ وہ جو ہے منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہتا ہے کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جائے، یعنی غروب کا وقت بالکل قریب ہو جائے، تو اس وقت اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ یہ اس قسم کی جو حرکتیں کرتے ہیں اور نمازوں کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، منافقین کی نماز فرمایا۔ اور ایک جو ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے تعلق سے فرمایا کہ وہ ان میں جو 4 صفتیں جن میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ اس میں سے ایک یہ کہ وہ بولے تو جھوٹ بولے، دوسرے یہ کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسرے یہ کہ امانت اس کے پاس رکھائی جائے تو اس میں خیانت کر دے، اور چوتھی صفت اس کی خصلت یہ ہے کہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو مغرضات بکنا شروع کر دے، یعنی گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ 4 صفتیں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پکا منافق ہے۔ ہم سبوں کو جو ہے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کیا یہ صفتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئی ہیں، اور اگر اس میں کی ایک صفت بھی پیدا ہوئی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 1/4 کوارٹر جو ہے ہم منافقوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور جبکہ آج آپ امت مسلمہ کی طرف جو ہے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جھوٹ تو اتنا ہو گیا ہے کہ صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، ہر معاملے میں ہر موقع پر جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے تعلق سے، لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب اللہ کی لعنت ہوگی تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ رحمت کی ضد لعنت ہے، رحمت سے اپنے آپ کو دور کر لینا جھوٹ بول کر۔ اس طریقے سے جو ہے ہر معاملے میں ہماری جو ہے مسلمانوں کی خرابیاں ظاہر ہو رہی ہیں، جو منافقوں کی جو بری صفات اور خصلتیں تھیں وہ ہم مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے، لیکن دعویٰ بہت بڑا ہے کہ ہم بڑے پکے مسلمان اور مومن ہیں، ہم بخشائے ہیں۔ ہم لوگوں کو جو ہے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ منافقین کی جو بری صفتیں اور خصلتیں ہیں ان سے ہمیں بچائے رکھے، اعاذنا اللہ منہم، اعاذنا اللہ منہم۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی 3 بری خصلتیں تھیں، وہ ایک تو یہ نمازوں میں جو ہے بڑی کاہلی سے آتے تھے، اور جو ہے دوسری یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے تھے، چاہے نماز پڑھے چاہے دیگر جو ہے نیک کام کریں، اور تیسری یہ کہ وہ لوگوں سے جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بڑی کمی ان کی رہتی تھی۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔
وہ دونوں کے درمیان ڈاواڈول ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، جسے اللہ بھٹکائے اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقین کا حال کیا ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ وہ جو ہے جا کر مسلمانوں کا اپنے کافروں سے کہتے ہیں، اپنے دوستوں سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، نہ ادھر ہی رہے نہ ادھر ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جو ہے راہ راست کہاں سے مل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کو گمراہی میں ڈال دیے ہیں اور پھر ان کو راستہ نہیں مل سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، اہل ایمان کے بجائے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ اس میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے مقرر جو ہے یہ بات واضح فرمائی، اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا کہ تم کافروں کو اپنا دوست اور ولی مت بناؤ مومن لوگوں کو چھوڑ کر۔ اس سے پہلے بھی یہ آیت گزر چکی ہے ایک رکوع پہلے، اور اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی اسی قسم کی ہدایت آئی ہے۔ سورہ ممتحنہ 28 پاری میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایتیں دی ہے۔ یہ بار بار ہدایتیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو کفار اور مشرکین اور منافقین ہیں یہ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، باغی ہیں اور غدار ہیں، جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا، جن سے وہ دوستی نہیں کیے تو تم سے کیا دوستی کر سکتے ہیں۔ اس لیے تم ان کی موالات میں شامل مت کرو۔ یعنی دوستی کا مطلب یہ تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے تفصیلی طور پر یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، کہ موالات نہیں کرنا، ان کو دلی رازدار نہیں بنانا، اس کے علاوہ دیگر ساری معاملات ان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، ان کو رازدار نہیں سمجھنا۔ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ صریح حجت قائم کر لو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بننے کے، یعنی ایسا کرنے والے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے، یہ صریح حجت ہو جائے گی ان کے خلاف۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ منافقین کو یہ غلط فہمی ہے، اس میں مبتلا ہے کہ وہ چونکہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں، دیگر سارے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے کافروں سے بدتر نہیں ہے بلکہ مسلمان جیسے ہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کافروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ سخت سزا کے مستحق ہیں، اس وجہ سے کہ کافر تو ایک بار نہیں مانتا ہے اور کھلے عام نہیں مانتا ہے، ایمان نہیں لاتا، لیکن یہ تو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ان کی صفوں میں شامل ہو کر ان کو تکلیف اور ایذا پہنچانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو، تو ان کی سزا بڑی سخت ہے۔ ان کی سزا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا درجہ ہوگا ان کا جہنم کا، یعنی کفار سے بھی نچلے جو ہو جائیں گے وہ، یعنی اتنی سخت سزائیں ان کے لیے ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فرمایا سورہ قاریہ میں، یعنی جس کا پلڑا ہلکا ہوگا نیکیوں کا تو پھر اس کو جو ہے ہاویہ میں جانا ہوگا۔ ہاویہ یہ جہنم کا ایک نام ہے، جس کو امہ کے ساتھ فرمایا کہ امہ کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی جائے پناہ میں جیسا انسان چلا جاتا ہے ویسا ہی اس کو جو جہنمی اور منافق ہے اس کو جو ہے اسی کی پناہ میں جانا ہوگا۔ جو جہنم ہے، جو سب سے خراب ترین ہے، جو نچلا درجہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھ دیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، البتہ جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سے اپنا تعلق استوار کریں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ ضرور مومنین کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لیکن جو لوگ اپنی اصلاح کر لیں، پہلے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن بات سمجھ میں آ گئی، تو پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، سچی توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، ایمان لے آئیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کے قائل ہو جائیں
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قائل ہو کر اس کو تسلیم کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ بہترین معاملہ کریں گے، اخلاص کے ساتھ وہ جو ہے یہ سارے کام کریں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے وہ ساری بری حرکتیں چھوڑ دی ہے اور توبہ کر کے جو ہے اپنے آپ کی اصلاح کر کے مومنین کی صفوں میں جو ہے شامل ہو گئے ہیں، تو پھر وہ شکر گزار ہو گئے، کیونکہ ایمان جو ہے شکر گزاری سے ہے۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے، اور جو منافق اور کافر ہے وہ ناشکرا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات انسانوں پر کیے ہیں۔ جو اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر اس کے احکامات کی پیروی کرے گا اور اس کے احکامات جو ہے جس سے منع کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لے گا تو وہ شکر گزار بندہ ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا، اپنے خالق اور مالک کو پہچانے گا ہی نہیں، اس کی ساری نعمتیں اور احسانات لے لینے کے بعد بھی اس کی بات کو نہیں مانے گا، اس کے احکامات کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکے گا، تو وہ ناشکرا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آخری آیت میں 5ویں پارے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو ہے مکمل طور پر تمہاری استطاعت اور طاقت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس سے رک جانے کی کوشش کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو سزا کیوں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دے رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اس کے باوجود بھی بشر ہونے کے ناطے ان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو معاف کر دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں، اس کی قدر فرما کر اس کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما دے اور نافرمانوں کی فہرست سے ہمیں نکال دے، اور ہم کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہو، اور ان کاموں سے ہمیں جو ہے روک دے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو شکر گزار ہیں ان کے ہم بڑے قدردان ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔